السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کرتے تھے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست خدام، رضاکار، آپ کے مقتدی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت سے پہچانیں گے. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سمجھنے، جاننے، دیکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کو دیکھیں گے. آپ کے روزے کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روزے کو دیکھیں گے. آپ کے حج کو جاننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حج کو دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو جاننے سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ مجاہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جہاد کو دیکھیں گے. ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اللہ پاک نے انہیں ہمارے لیے نمونہ قرار دیے ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو کامیاب ہوگی. تو صحابہ جیسا ایمان نہیں، ہر عمل صحابہ جیسا ہو. ایمان صحابہ جیسا ہو، اطاعت و فرما برداری صحابہ جیسی ہو، نماز صحابہ جیسی ہو، روزہ صحابہ جیسا ہو، جہاد صحابہ جیسا ہو، لباس صحابہ جیسا ہو، ہر عمل اخلاق صحابہ جیسے ہوں. تو گویا ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار ہیں. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سیدھا کرتے چلے جائیں گے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا ڈبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جوڑا ہوا ہے. ہم اگر یہ چاہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تو چونکہ صحابہ نے حضور کا دامن پکڑا ہوا ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ جہاں حضور پہنچیں وہاں ہم پہنچ جائیں، تو طریقہ یہی ہے کہ صحابہ کا دامن پکڑیں. صحابہ کا دامن پکڑیں گے تو خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے جہاں حضور پہنچے. صحابہ سے ہٹ کر ہم کبھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں حضور پہنچے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان میں کیسی تھی؟ یاد رکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت دل میں غالب ہوگی تو پھر انسان اپنی انا کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے مرتبے کو خاک میں ملائے گا. پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میری عزت حضور کی اطاعت میں ہی ہے. میں کتنا بڑا نواب کیوں نہ ہوں، کتنا بڑا عہدے اور منصب پر فائز کیوں نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی میری عزت ہے. اگر الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو کمزوری ہے، پھر کمزوری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمال تھے، کمال تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی 65 لاکھ یا 64 لاکھ مربع میل پر ان کا دور اقتدار رہا ہے، ان کی حکومت رہی ہے. اسلام کا پرچم اتنی بڑی سرزمین پر لہراتا رہا حضرت کے دور میں. فتوحات پہ فتوحات تھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دشمنوں سے لڑائی کا معاہدہ
ختم ہونے والا تھا، چند دن باقی رہ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوجیں سرحد پر لا کر بٹھا دیں۔ خیال یہ تھا کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا دشمن ابھی سنبھلے گا نہیں اور ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ جب ہم حملہ کریں گے تو دشمن جو ہے وہ ہمارا حملہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا، ہمیں کامیابی ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر تاریخ معاہدے کی ختم ہوئی، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا۔ اب دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فتوحات ہو رہی ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلمان، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا وفاء لا غدر، کہ اسلام نے ہمیں وفا کا حکم دیے ہے، دھوکے کا نہیں۔ جب وہ پیچھے سے بولتے ہوئے آئے، چیختے ہوئے آئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی کون ہے، پوچھو کیا بات۔ بلایا گیا، فرمایا بھی کیا بات؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ نے جن دنوں میں ہمارا دشمنوں میں معاہدہ تھا، ان دنوں میں آپ نے اپنی فوجیں لا کر سرحد پر بٹھا دیں۔ یہ اس معاہدے کی روح سے صحیح نہیں، ناجائز ہے۔ جب یہ ناجائز ہے تو ہمارا حملہ کرنا ناجائز ہو گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہمیں فتوحات ہوئی ہیں، جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا غور کریں کہ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے۔ کہہ دیا جاتا کہ آپ پہلے بتا دیتے، چلو اچھا آگے نہیں بڑھتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے نہیں بڑھتے، اتنا کافی ہے۔ نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں پیچھے لے آئے، وہ علاقے خالی کر دیے، چھوڑ دیے، وہ علاقے چھوڑ دیے، فوجیں واپس لے آئے، وہ ان کے حوالے کر دیے، اس لیے کہ ان کا لڑنا، ان کا محبت کرنا، ان کا قتال، ان کا جہاد ذات کے لیے نہ تھا، ملک گیری کے لیے نہ تھا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ان کا تو تمام کا تمام عمل ہی اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا۔ ورنہ سچ بتائیں، کون چھوڑتا ہے؟ کون چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑ دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اور اس چھوڑنے میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی۔ یہ نہیں جانا کبھی ایک عام آدمی نے مجھے کہہ دیا میں تو امیر المؤمنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اب اس میں میری بے عزتی ہوگی، میں علاقے چھوڑ دوں، پیچھے چلے جاؤں، دشمن کیا سمجھے گا، اب میرے اپنے لوگوں میں میری کیا عزت ہوگی؟ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم سامنے آ گیا، بس وہ سب سے اوپر چیز وہی ہے، اس کے اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے، بس یہ مومن کی شان، یہ ایمان والے کی شان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، اور روب ہے، دبدبہ ہے،
ایسا روب اور دبدبا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر بازار سے گزرتے نوجوان کھڑے ہوتے تو گھروں میں بھاگ جاتے، ہمت نہ ہوتی حضرت کا سامنا کرنے کے لیے. اللہ نے ایسا روب عطا کیا تھا. دیکھا کہ ایک پرنالہ ہے اور وہ مسجد میں گر رہا ہے، یعنی اس پرنالے سے پانی یا جو بھی ہے وہ مسجد میں گر رہا ہے اور مسجد نبوی میں گر رہا. تو حضرت نے دیکھا، فرمایا کہ بھائی یہ مسجد کی حدود ہے، مسجد کی حدود میں اس پرنالے کا کیا کام، اور اس سے بعض دفعہ بارش کا پانی یا دیگر چیزیں آتی ہیں جس سے مسجد آلودہ ہوتی ہے. فرمایا پرنالہ ہٹا دو. پرنالہ ہٹا دیا. جب پرنالہ ہٹایا، اب بات سمجھیں، غلط نیت نہیں، غلط جذبہ نہیں، صحیح جذبہ ہے، صحیح نیت ہے کہ مسجد کو آلودہ ہونے سے بچانا مقصد ہے. نمازی نیچے سے گزرتے ہیں، کسی کے کپڑے کے اوپر وہ پانی گر رہا ہے، بارش کا پانی یا اور کیچڑ گر رہا ہے، یہ پیش نظر ہے. پرنالہ ہٹا دیا. جب پرنالہ ہٹایا تو جن کا پرنالہ تھا وہ آ گئے، اور وہ پرنالہ تھا یعنی پرنالہ پانی گرنے کی جگہ. آج کل تو پرنالے کا رواج کم ہو گیا، بس اس کو سمجھنے کے لیے میزاب رحمت بیت اللہ کا پرنالہ ذہن میں رکھیں. جیسے میزاب رحمت ہے نا بیت اللہ کا پرنالہ، پہلے زمانوں میں اس طرح کے پرنالے لگتے تھے، اور دیہاتوں میں تو اب بھی کہیں کہیں ہوں گے. اب تو وہ سسٹم نہیں رہا. تو وہ پرنالہ جن کا تھا وہ حضرت عباس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آ گئے، کہا حضرت جی یہ پرنالہ آپ نے ہٹایا ہے؟ جی میں نے ہٹایا. کیوں ہٹایا؟ کہا کہ بھائی یہ پرنالے کا مسجد سے کیا کام، تم اس کا رخ کہیں اور بدل کے لگاؤ. مسجد میں پانی گر رہا ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے ہٹایا. کہا پتہ بھی ہے؟ کہا کیا؟ کہا یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے اور آپ کی زندگی میں لگا رہا، آپ نے دیکھا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو تکلیف ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تڑپ گئے. کہا کہ ایسا کرو، میرے ساتھ چلو. حضرت عباس کے ساتھ آئے. کہا میں رکوع میں کھڑا ہوتا ہوں جیسے آدمی رکوع میں ہوتا ہے، آپ میری کمر کے اوپر کھڑے ہوں اور میری کمر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے وہیں پر نالا لگائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا. یہ کون کہہ رہا؟ عام آدمی نہیں. 22 لاکھ مربع میل پر جس کا حکم چلتا ہے، زمین پر زلزلہ آتا ہے، کوڑا مارتا ہے، کہتا ہے کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نافذ نہیں کیا؟ اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو ٹھیک ہے، پھر تیرا حق ہے کہ تیرے میں زلزلہ آنا چاہیے، اور اگر عمر نے تیرے اوپر انصاف کیے ہے تو پھر آج کے بعد زلزلہ نہیں آنا چاہیے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں بس ہو گیا. کہا نہیں ہو کے نہیں گیا. عمر کی یہ مجال کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالہ لگوایا ہو عمر وہاں سے ہٹوائے نہیں. اب اس کی سزا یہی ہے کہ میری کمر ہوگی، آپ کے قدم ہوں گے، آپ میری کمر کے اوپر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگائیں گے. میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دیا،
اپنی عزت اپنا مقام حضور کی اطاعت میں ہی سمجھا. حضور کی اطاعت ہے تو عزت ہے، حضور کی اطاعت نہیں تو عزت نہیں. یہ وصف مسلمان میں ہونا چاہیے، یہ وصف مسلمان میں ہونا چاہیے. جب یہ پتا چلا کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، وہ دل کو اچھا لگے یا برا لگے، برا تو لگنا ہی نہیں چاہیے. مسلمان اور مومن حضور کا حکم یوں کہیں کہ کرنے کو دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن کرنا ہے چونکہ حضور کا حکم ہے اور شان سے کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ ہے، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کر لیا، ان سے معاہدہ ہو گیا. جب معاہدہ ہوا تو یہ کہا کہ ہماری فوجیں یہ یہود ہیں، ان سے بیت المقدس لیے ہے. ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں جزیہ دیں گے، یعنی ٹیکس دیں گے، تو اس ٹیکس کے بدلے میں ہم آپ کے مال کی، جان کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، ہماری فوجیں آپ کی حفاظت کریں گی. لیکن کب یہ بات سمجھ لیں. آج ہم لوگ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہندو کی حفاظت کرتے ہیں، ہم یہودیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن کب؟ جب وہ مسلمان سے کم درجے کے ہو کے رہیں گے. یاد رکھیں اسلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اول نمبر کا شہری مسلمان سمجھا جاتا تھا. کسی کافر یہودی کی یہ مجال نہ تھی کہ اس کا مکان مسلمان، اس کی بلڈنگ مسلمان کی بلڈنگ سے اونچی ہو، نہیں. اس کی مجال نہ ہوتی تھی کہ اس کے پاس سواری مسلمان سے اچھی سواری ہو. آپ کہیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس سرزمین کا اصل مالک اللہ ہیں، اور جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے وہ اللہ کی نیابت میں اس کا پورا حق رکھتا ہے، اور جو اللہ کا باغی ہے اس کو اس سرزمین کی مراعات لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام ان کو کوئی حق نہیں دے گا. اسلام ان کے اوپر چوٹ لگانا چاہتا ہے کہ وہ سوچے کہ میرے اور مسلمان میں ایسا برتاؤ کیوں؟ مسلمان کو مجھ پر یہ عزت کیوں مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ تو اللہ کا باغی ہے. جب تو اللہ کا باغی ہے پھر تیرے ساتھ یہی برتاؤ ہوگا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی وہاں علاقوں میں فوجیں لگائی. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ حضرت فلاں علاقے میں فوجوں کی ضرورت ہے، لہذا اگر بیت المقدس کی طرف جو فوجیں لگی ہوئی ہیں انہیں وہاں سے ہٹا لیا جائے اور ادھر بھیج دیا جائے. فرمایا بات تو ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو ان سے پورے سال کا جزیہ لے رکھا ہے، پورے سال کا جزیہ لے رکھا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، فوجیں واپس کر لی، لے لی، بلا لی. فوجیں بلانے سے پہلے یہود کو جمع کیا، ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی تم ہمیں سال بھر کا جزیہ دیتے تھے اس بات کا کہ مسلمان فوجیں آپ کی جان کی، مال کی، کاروبار کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، اندرونی خطرات سے بھی بیرونی خطرات سے بھی حفاظت کریں گے. لیکن اب مسلمانوں کی افواج بامر مجبوری دوسری جگہ ہمیں لے جانی پڑ رہی ہیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی افواج آپ کی حفاظت کے لیے نہیں لگا سکتے، لہذا ہم نے جو آپ سے جزیہ لیا تھا وہ آپ کو واپس کر رہے ہیں، وہ آپ کو واپس کر رہے ہیں اور اپنی فوجیں واپس لے رہے ہیں. لہذا اب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں. یہ کون کر رہے ہیں؟
میرے عزیزو، مسلمانوں کا یہ کردار دیکھ کر، مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھ کر، مسلمانوں کے یہ سنہری اصول دیکھ کر کافر اسلام کے سامنے سرنگوں ہوئے تھے، اور وہ اسلام کو چابیاں پیش کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا مسلمان اپنے کردار سے اسلام کے سنہری اصولوں سے دوسرے کافروں کے ساتھ آگے بڑھے اور ان سے جیتے۔ تو میرے عزیزو، اصل ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ غلطی کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً اپنی اصلاح کر لینا، دین پر چل لینا، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ کوئی فرد ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، اگر اپنی اصلاح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اتر آئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی عزتیں، عظمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اخروی کامیابی بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کر کے، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی چاہے کہ میں عزت حاصل کر لوں، مقام حاصل کر لوں، سکون حاصل کر لوں، این خیالستو محالستو جنو، ایسا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔